सेंस एंड सेंसिबिलिटी बाय जेन ऑस्टन। ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी बिल्कुल उसी तरह जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस के उसमें भी एक फैमिली है जिसकी सिर्फ बच्चियां हैं। शादी का चक्कर, हालात ठीक नहीं, धोखा, लड़ाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी ये 1811 में लिखा गया। जेन ऑस्टन ने ये नावल लिखा। वैसे नावल बहुत अच्छा है। इसमें एक मसला है, इसमें कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिस्टर डैशवुड एंड मिसिस डैशवुड ये एक फैमिली है। डैशवुड वो एक हस्बैंड है एंड मिसिस डैशवुड ये उसकी बीवी है। और इनकी 3 बेटियां हैं, मार्गरेट, एलिनोर और मैरियन। तो मार्गरेट जो वो एक माइनर कैरेक्टर है, उसको कोई ख़ास इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस नावल में उसको कोई तरजीह नहीं दी गई या उसका कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया गया कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। जिस तरह वो प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो एक इनकी बेटी होती है जेन, मिस्टर बेनेट की जो मैरी है, जिस तरह वो चुप चुप है, ये भी चुप चुप है, सबसे छोटी है। और जो एलिनोर है उसको ये इस नावल में सेंस का नाम देगी। जो नावल का टाइटल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। तो जो एलिनोर है वो सेंस है एंड जो मैरियन है वो सेंसिबिलिटी है। अब सेंस से जो एलिनोर है वो अपने दिमाग से, अपने सेंस से सोचती है। दुख तो इसे भी पहुँचते, लेकिन वो कहती है कि जो मुझे दुख मिला है इससे दुनिया ख़त्म नहीं होगी, इससे आगे भी दुनिया है, हम और भी कुछ सकते हैं। और जब इसे कोई तकलीफ़ परेशानी आती तो ये बेचारी अंदर ही अंदर रो लेती है और मैरियन की तरह ये दुनिया को रो रो के नहीं दिखाती। अब मैरियन को सेंसिबिलिटी इसलिए कहा गया कि वो सिर्फ अपने हवास से सोचती है, अपने दिमाग से नहीं सोचती कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो अगर उसको कोई दुख तकलीफ़ पहुँचे तो वो एक एक मिनट पे ऐसे धाड़े मार मार कर होती है और पूरी दुनिया को दिखाती है कि उसे कोई परेशानी या मसला पेश आया है। तो एक्चुअली ये है। अब इस मैं आपको नॉवल बताता हूँ। मिस्टर डैशवुड एंड मिसेस डैशवुड ये दोनों मियाँ बीवी हैं। इनकी 3 बेटियां हैं, मार्गरेट, एलिनोर एंड मैरियन। तो ये 3 बेटियां हैं और इसका एक बेटा है जॉन। जॉन की एक बीवी है जिसका नेम है फैनी। तो ये तीनों एक घर में रह रहे हैं। अब जो फैनी है वो बड़ी चिढ़ती है जॉन की 3 बहनों से और उसकी माँ से और उसके बाबा से। तो अब उनसे इतनी तंग है, वो कहती है या तो ये घर से चले जाएं या फिर हम घर छोड़कर चले जाते हैं, इन्हें दफा करो, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, ये बहुत ही बुरे हैं। तो अब कुछ अरसे के बाद जो मिस्टर डैशवुड है उसकी डेथ हो जाती है। तो वो अपने बाप बेटे को सारी जायदाद देता है और उससे ये कहता है कि तुमने ये जो जायदाद है ये बेटा आधी ये अपनी 3 बहनों को और अपनी माँ को और अपने दरमियान ये बराबर की तकसीम करना। तो ये तुमने अच्छा करना, ये तुम्हारी छोटी बहनें मासूम है, इनका ख्याल रखना। तो वो ये कह के मर जाता है और सारी जो दौलत है वो जॉन को मिल जाती है। अब जो जॉन की बीवी है वो उस पे हर वक्त हैवी रहती है, सवार रहती। आप ये कह लें कि जॉन साहब है ना, जो अक्सर कहते हैं कि रन मुरीद औरत के, पंजाबी में कहते हैं कि औरत दे थल्ले लग गया, मतलब रन मुरीद है कि हर बात फैनी अगर कहे कि सांस लो तो वो सांस लेता है, फैनी कहे कि तुम सो जाओ तो वो सोता है, अगर फैनी कहे कि मेरे करीब आओ तो फिर वो उसके करीब जाता है। मतलब वो उसके बगैर, वो उसकी इजाज़त के बगैर वो सांस भी नहीं लेता। तो अब एक और मसला है। फैनी का एक भाई है एडवर्ड, और एडवर्ड एलिनोर को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो अब होता ये है, तो फैनी ये भी नहीं चाहती कि ये मेरे भाई के काबिल नहीं, ये यहाँ से मैं इनको निकाल दूँ, कहीं ये मेरे भाई को अपनी तरफ माइल ना कर ले और मेरे भाई से शादी ना कर ले। तो
اب فینی کے کہنے پہ جو فینی کا ہسبینڈ ہے جان، وہ اپنی تینوں بہنوں کو اور اپنی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز آپ سے کہتا ہوں کہ میں جب واپس آؤں تو گھر سے آپ نکل جائیں، مجھے گھر پہ نظر ہے نہ آنا۔ تو وہ ان کو گھر سے نکال دیتا ہے اور یہ ایک اور گاؤں میں وہاں پر چلی جاتی ہیں۔ وہاں پر انہیں ایک میڈلٹن آدمی ملتا ہے جو ابھی ڈیش وڈ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا ایک پرانا دوست ہے۔ تو وہ ان سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں بیٹا آپ کا چچا ہوں اور آپ کا دیور ہوں۔ اور مسز ڈیش وڈ سے کہتا ہے کہ تم میری بھابھی ہو، ابھی تک میں زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تم پریشان نہیں ہو سکتی، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ تو وہ اس طرح مڈلٹن ان مسز ڈیش وڈ، ایلینور، میرین اور مارگریٹ کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور ان کی ادھر اچھی خاصی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، لیکن ایلینار کو تھوڑا سا دکھ ہے کہ اب وہ ایڈورڈ سے مل نہیں سکے گی۔ تو ادھر جب وہ جاتے، ایک کولنل برینڈن، وہ 35 سال کا آدمی لیکن انتہائی شریف آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، گھر ہے، وہ اچھا خاصا امیر آدمی ہے، بہت خوش ہے لیکن بہت ہی شریف آدمی ہے۔ اب کولنل برینڈن جو کہ میرین کو دیکھتا ہے تو وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے اور اسے میرین سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ جو میرین ہے وہ برینڈن کو ذرا بھی پسند نہیں کرتی۔ تو برینڈن کو ایک اور لڑکا ہے جو اس کا مجھے نیم تو نہیں آ رہا، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اب وہ جو لڑکا جسے میرین پسند کرتی ہے وہ ایک چال باز فلرٹی ہے، تو وہ اس کے ساتھ بالکل دھوکہ کرتا ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایلینور کو اور اس کی ماں کو کہ جو ہماری بیٹی ہے میرین، وہ اس جو لڑکا اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ بہت اچھا ہے، وہ لڑکا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کو پہچاننے میں غلط فہمی ہے کہ وہ بہت ہی بےغیرت اور گھٹیا آدمی ہے۔ وہ ایسا کرتا ہے، ان کے گھر پہ رہتا ہے تو میرین کا جسم استعمال کر کے اس کے ساتھ راتیں گزار کے پھر وہ بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لنڈن جانا ہے، مجھے لنڈن بہت کام ہے۔ تو اب جو میرین ہے پھر وہ رونے لگ جاتی، وہ پریشان ہے کہ وہ چھوڑ کر اسے چلا گیا۔ تو اوپر سے پھر کولنل برینڈن آتا ہے، وہ اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ برا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد ادھر ایڈورڈ آتا ہے جو فینی کا بھائی ہے۔ تو جیسے ہی ایلینور کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈورڈ آیا ہے اور تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے، لیکن جب اسے یہ دیکھ کے رونا آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جو منگیتر ہے لوسی، اب لوسی کو جو ایلینار ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے۔ لوسی ایک بہت چلاک، لالچی اور اس نے پہلے بھی 3-4 لڑکوں کے ساتھ اس طرح فلرٹ کیا اور یہ ایک شہوت پرست لڑکی ہے۔ تو اب اسے ایلینور کو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوسی بہت لالچی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ جس طرح ایڈورڈ نے میرے ساتھ کیا ہے میں بھی ایڈورڈ کو بتاؤں گی نہیں کہ یہ لوسیفر جو ہے یہ ایک لالچی ہے، تمہیں دھوکہ دے گی۔ تو وہ کہتی ہے کہ جس طرح ایڈورڈ نے میرے ساتھ کیا ہے ایڈورڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو اور اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ تو اس طرح ان کی جب شادی ہوتی ہے تو جو ایڈورڈ صاحب ہیں اس سے ساری دولت لے کر ایڈورڈ کو وہ دھوکہ دے کر لوسی ہے وہ چلی جاتی ہے، وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ تو اس طرح اس کا بدلہ برا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری مسز ڈیش وڈ اور میرین، ایلینور، مارگریٹ کی ایک پارٹی میں جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ میرین ہے نا وہ اس کو دیکھ لیتی ہے، اس لڑکے کو جس سے وہ پہلے محبت کرتی تھی۔ تو وہ لڑکا اس سے لے کر کہتا ہے کہ جی میں آپ کو پسند نہیں کرتا، یہ بس جسم کی خاطر یا میری ہوس تھی، آپ مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ رو کر واپس آ جاتی ہے۔ ادھر پھر کولنل برینڈن آتا ہے، وہ میرین کو سمجھاتا ہے کہ اس نے پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح دھوکہ کیا ہے، یہ گھٹیا انسان ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اب جو
میرین ہے اس کو یہ جو کولنل برینڈن ہے جو کبھی اتنا برا لگتا تھا اب اچھا لگنے لگ گیا ہے، تو یہ پارٹی سے واپس آ جاتی ہیں۔ تو اب میرین اور کولنل برینڈن ان کا جو جوڑا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو اب فینی کے بھائی ایڈورڈ صاحب ہیں اس سے ساری دولت لے کر لوسی بھاگی، اب اس کے پاس بھی رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، تو پھر بے یارو مددگار ہو کر وہ اب ایلینور کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے سب کچھ، تو ایلینور سے وہ پھر معافی مانگتا ہے، ایلینور اسے معاف کر دیتی ہے، تو پھر اس طرح ان دونوں کی بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اب ایلینور کی شادی ایڈورڈ کے ساتھ جو فینی کا بھائی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو کولن برینڈن ہے اس کی شادی میرین کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اوپر سے وہیں لڑکا آتا ہے جو میرین کو دھوکہ دے کر جاتا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، تو وہ پھر میرین سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، وہ کہتی ہے کہ میں نے چلو تمہیں معاف کیا، اب آئندہ کبھی مجھے نظر مت آنا۔ تو یہاں پہ جو ناول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل سیم ہے، آپ اس کا ایما پڑھ لیں، پرائڈ اینڈ پریجوڈائس پڑھ لیں، سینس اینڈ سینسیبلٹی پڑھ لیں، تو اس میں یہ لو، محبت، پیار، لڑکیاں، شادی، یہ دکھ، رونا دھونا، تو ساری چیزیں جین آسٹن کے جو تمام ناولز ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ خیر جو ایما ہے وہ تو ایک لڑکی ہے اس ناول میں، وہ بہت ہی خوبصورت کریکٹر ہے۔ اس پورے جو اس نے جتنے بھی ناولز لکھے ہیں، جو ایما ہے سب سے خوبصورت کریکٹر اس نے ایما کو قرار دیا ہے، جس کا حسن، اس کی ہر چیز وہ انتہائی خوبصورت ہے۔ تو اس طرح یہ سینس اینڈ سینسیبلٹی ناول